أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید مؤلف ہیں اس کتاب کے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1206 ہجری میں 1206، جن کو فوت ہوئے 200 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور سعودی عرب میں جو آج مضبوط عقیدہ موجود ہے، تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس کے پیچھے کون ہیں؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ بلکہ پھر یہ توحید کی دعوت وہاں سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے، اور آج یہ کتاب التوحید دنیا کے کونے کونے میں پڑھائی جا رہی ہے۔ باب آج ہم پڑھنے لگے ہیں 36واں باب 36، باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا۔ باب ہے کہ من الشرک، شرک میں سے ہے، یہ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ، شرک میں سے ہے۔ ان کے شرک کی کئی اقسام ہیں، شرک کی کئی انواع ہیں، شرک کی کئی مثالیں ہیں۔ تو اس شرک میں سے ایک کیا ہے کہ ارادۃ الانسان، انسان کا ارادہ کرنا، بعملہ، اپنے عمل سے ارادہ کس چیز کا کرنا؟ الدنیا، دنیا کا، یعنی کہ انسان نیک عمل اس لیے کرے کہ مجھے دنیا مل جائے۔ شرک میں سے ہے کہ انسان نیک عمل اس لیے کرے کہ مجھے کیا مل جائے؟ دنیا مل جائے۔ اچھا، جو باب نمبر 35 تھا وہ کیا ہے؟ باب ما جاء فی الریا، ریاکاری والا باب۔ تو اس باب میں اور اس باب میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ کیا تھا؟ یعنی کہ نیک عمل ہے اور ارادہ آپ کا کیا ہے کہ لوگ مجھے شاباش دیں، لوگ مجھے حاجی نمازی سمجھیں، مجھے لوگ اچھا انسان سمجھیں۔ تو دونوں بابوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ریا والے باب سے مراد کیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ ہو، لوگوں میں میری اچھی شہرت ہو۔ اور اس باب میں عمل کرنے والے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے دنیا ملے، مجھے مال ملے، مجھے بیوی مل جائے، اس قسم کی کوئی چیز مل جائے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا فرق اس باب میں اور اس باب میں کہ آپ کوئی عمل اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ آپ پہ خوش ہوں، لوگ آپ کا تذکرہ خیر کریں، لوگوں سے آپ کو شاباش ملے، ستائش ملے، داد ملے۔ تو وہاں پہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ابھارتی ہے اس نیت پہ، اس ارادے پہ؟ وہ کیا ہے؟ مخلوق کو عظیم جاننا، مخلوق کو اہمیت دینا۔ اور جب آپ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ مال ملے، کوئی عہدہ مل جائے، تو پھر آپ کی اس نیت کے پیچھے کیا ہے؟ مال کی محبت۔ تو یہ دو فرق ہیں، اور بھی کئی فروق بتائے گئے ہیں اس باب میں اور اس باب میں، لیکن یہ دو بڑے فرق ہیں۔ انسان نیک عمل کرے اور ارادہ دنیا کا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ یا تو یہ شرک اکبر ہوگا یا شرک اصغر ہوگا۔ شرک اکبر کب ہوگا؟ جب انسان اپنے تمام نیک اعمال میں دنیا چاہتا ہو، تمام نیک اعمال میں، حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہوا ہو تو اس لیے کہ دنیا ملے۔ بنیاد ہی غلط ہے۔ اسلام میں داخل ہوا ہے تو اس لیے کہ دنیا ملے، اور پھر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس لیے کہ دنیا ملے، جہاد کرتا ہے تو اس لیے کہ مجھے دنیا ملے۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ شرک اکبر ہے. اور ایسی حرکت کرنے والا اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا پھر بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ منافق ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا تو سیدھا سیدھا کافر اور مشرک ہے. اور اگر نیک عمل کر کے دنیا چاہتا ہے، ہر جگہ نہیں، کسی کسی جگہ، کسی موقع پہ، کسی عمل میں، سب اعمال میں نہیں، یعنی کہ کچھ نیک اعمال کرتا ہے صرف اللہ کے لیے اور کچھ نیک اعمال کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر اگر شرک کا فتویٰ لگا تو یہ شرک اصغر کا لگے گا. اس ارادے کا، اس نیت کا اس عمل پہ کیا اثر پڑے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ نیک عمل دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا اس عمل پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر انسان اس عمل سے صرف دنیا چاہتا ہے، صرف اور صرف دنیا، کچھ اور نہیں، آخرت نہیں، اللہ کی رضا نہیں، صرف دنیا چاہتا ہے تو اس کا یہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے. اگر نیک عمل سے مقصود صرف اور صرف دنیا ہے تو اس کا یہ عمل باطل ہے اور صاحب عمل جو ہے گنہگار ہے. دلیل اس کی وہ آیت ہے جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں ذکر کریں گے، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16. یہ دلیل ہے. اور دوسری دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جو کوئی علم سیکھے ان علوم میں سے جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، یعنی کہ علم وہ ہے اللہ کی رضا والا، اور یہ سیکھ رہا ہے کس لیے؟ لا يتعلمہ، یہ اس کو نہیں سیکھتا الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، مگر تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا مال حاصل کرے، دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے. لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، یہ آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حافظ قرآن بن رہا ہے کس لیے؟ صرف دنیا کمانے کے لیے. اللہ کی رضا کا معاملہ اس کی نیت میں ہے ہی نہیں سرے سے. قرآن کا حافظ بن رہا ہے، قرآن کا حافظ بن گیا تو لوگوں کو قرآن پڑھاؤں گا، فیس لیا کروں گا، کہیں کاری لگ جاؤں گا، سیلری ملا کرے گی، آن لائن کلاسز پڑھانے کا موقع ملے گا، بڑی دنیا جی اس میں، بڑی کمائی ہے جی اس میں. تو ایک ہی مقصد ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے اور یہ عمل کرنے والا گنہگار ہے. دلیل وہ آیت اور یہ حدیث ہے. اس حدیث کا نمبر ہے ابو داؤد شریف میں 3664، 3664، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 252، 252. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا موضوع اس وقت کیا ہے کہ وہ عمل جس کے ساتھ دنیا کا ارادہ کیا گیا، اس عمل کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اثر کیا نکلے گا. تو بات ہم نے کیا کی ہے کہ اگر اس سے مقصود صرف اور صرف کیا ہے؟ دنیا ہے، تو وہ عمل کیا ہے؟ باطل ہے، اور صاحب عمل کیا ہے؟ گنہگار ہے.
دوسرا یہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے لیکن اس میں دنیا کا ارادہ بھی آیا. عمل اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس میں دنیا کا ارادہ بھی آیا. خالص وہ دنیا کے لیے عمل نہیں ہے، وہ عمل خالص دنیا کے لیے نہیں ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی شکل کیا تھی کہ وہ عمل اعمال صالحہ میں سے ہے لیکن نیت صرف اور صرف کیا ہے؟ دنیا. اب یہ ہے کہ عمل وہ صالح ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ دنیا بھی ہے، دنیا کا ارادہ بھی اس میں آ گیا. اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں علماء کرام کے 4 اقوال ہیں. پہلا قول، ہر وہ دینی عمل جس میں دنیا کا ارادہ داخل ہو گیا تو وہ باطل ہے. مثال اس کی، ایک شخص وضو کرتا ہے اور وضو کا مقصد دینی بھی ہے دنیاوی بھی ہے. دینی کیا ہے؟ ثواب ملے گا. دنیاوی کیا ہے؟ گرمی کا موسم ہے تو ذرا گرمی دور ہو جائے گی، پسینہ دور ہو جائے گا. تو اس کا کیا حکم ہے جی؟ جن کا یہ پہلا قول ہے، جن علماء کرام کا، ان کے نزدیک یہ وضو باطل ہے اور ایسے وضو سے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلائل میں سے پہلی دلیل کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی عبادت صرف اخلاص سے کریں. دوسری دلیل حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالی صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو اس کے لیے خالص ہو اور اس سے صرف اس کی رضا چاہی جائے، اس عمل کے ذریعے صرف اس کی رضا چاہی جائے. اس حدیث کو روایت کی امام نسائی نے، نمبر ہے 3140 3140، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ پہلا قول جن علماء کرام کا ہے ان میں سے پیش ہیں امام ابن حزم. تو علماء کرام پہلے قول کا پھر خلاصہ کیا ہوا کہ ہر وہ دینی عمل جس میں دنیا داخل ہو گئی، دنیا کی نیت داخل ہوگی، وہ کیا ہو گیا؟ باطل ہے. صرف باطل نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پہ وضو کیا گیا ہے دین کی خاطر بھی دنیا کی خاطر بھی. دین کیا ہے کہ وضو پہ ثواب ملتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، اور دنیا کیا آ گئی جی؟ پسینہ دور ہو جائے گا، گرمی دور ہو جائے گی، ٹھنڈک مل جائے گی. تو ایسا وضو کیا ہے؟ باطل ہے، گویا کہ وضو ہوا ہی نہیں، اور اس وضو سے نماز پڑھیں گے تو نماز درست نہیں ہوگی. دوسرا قول کہ یہ عمل بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. یہ کس چیز کی اجازت دی ہے؟ کہ آپ
دینی عمل میں دنیا کی نیت بھی کر سکتے ہیں. آپ دینی عمل میں دنیا کی نیت بھی کر سکتے ہیں. دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یہ آیت علماء کرام کس بارے میں ہے؟ حج کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم لوگ طلب کرو، تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی کہ آپ حج میں دنیا بھی کما سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور اس کا ارادہ یہ کہ حج بھی کروں گا اور وہاں پہ کاروبار بھی کروں گا، چیزیں بھی بیچوں گا، میں پاکستان سے جا رہا ہوں، انڈیا سے جا رہا ہوں، بنگلہ دیش سے جا رہا ہوں، افغانستان سے جا رہا ہوں، میں حج بھی کر لوں گا اور ساتھ میں لے جاتا ہوں کوئی چیز کثیر تعداد میں، اس کو بیچوں گا مینا میں، عرفات میں، مکہ میں، تو اس کا یہ حج کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا یہ حج کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ حج باطل نہیں ہوگا کہ آپ جب حج کے لیے نکلے تھے تو آپ کا ارادہ حج کا بھی تھا، دنیا کمانے کا بھی تھا. یہ پہلی دلیل میں نے دی ہے. پہلی دلیل کیا تھی؟ قرآن. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ حدیث. من احب ان یبسط له فی رزقی، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ. جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر بڑھے تو وہ کیا کرے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. بخاری شریف حدیث نمبر 5986 5986. تو یہاں پہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں علماء کرام کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے اور آپ کی عمر میں برکت ہو تو آپ صلہ رحمی کریں. اس کا مطلب ہے شریعت چاہتی ہے کہ صلہ رحمی کریں اور ترغیب کیا دی جا رہی ہے کہ اس سے آپ کو دنیا ملے گی. کیا ملے گا؟ رزق کشادہ ہو جائے گا اور عمر آپ کی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. شریعت خود ترغیب دے رہی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ میرے ساتھ ہیں علماء کرام؟ ایسا ہی ہے. چلیں جی. تو یہ ہے جی دوسرا قول. تو دوسرا قول پہلے قول کے بالکل الٹ ہو گیا. پہلا قول یہ تھا کہ جو ہی دینی عمل میں دنیا کی نیت داخل ہوگی، دنیا کا ارادہ داخل ہوگا تو وہ عمل باطل ہو جائے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر آپ دینی عمل کرتے ہیں اور آپ کا مقصد اللہ کی رضا بھی ہے اور دنیا بھی ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا قول کہ اعتبار ہوگا اصل ارادے کا، اصل نیت کا. یعنی کہ مین مقصد کیا ہے یہ نیک عمل کرنے کا؟ مین مقصد اگر ہے کیا دنیا تو پھر یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے. اور اگر مین مقصد اللہ کی رضا اور ساتھ ساتھ یہ ہے چلو دنیا بھی مل جائے گی تو پھر یہ عمل ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک آدمی کسی اور کی طرف سے حج کرتا ہے، یعنی کہ کوئی، یہ ہر چیز لکھنے کی ضرورت نہیں کیوں لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ سن لیں یہ بات کہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے وہ یا تو فوت ہو گیا ہے اور ان کے بیٹے چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب آپ ہمارے ابو کی طرف سے حج کریں، یا وہ آدمی خود زندہ ہے لیکن جسمانی لحاظ سے خود حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا،
اس نے بات کی ہے قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، حاجی صاحب سے کہ آپ نے پہلے حج کیے ہوئے ہیں، آپ نے دین پڑھا ہوا ہے، آپ بہترین حج کریں گے، تو میں چاہتا ہوں آپ میری طرف سے حج کریں اور میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا، میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا۔ اب اس کا کیا حکم ہے جی؟ ایک طرف یہ ہے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، طواف کا موقع ملے گا، صفا مروہ کی سعی کا موقع ملے گا، بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جی مال ملے گا، پیسہ ملے گا۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس تیسرے قول کے مطابق دیکھا جائے گا آپ کی مین نیت کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں، ماشاءاللہ حج کروں گا، بیت اللہ میں جاؤں، نمازیں پڑھوں گا، طواف کروں گا، صفا مروہ کی سعی کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چلو مالی طور پہ بھی میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میرے بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پہ اس سے مین نیت آپ کی کیا لگ رہی ہے؟ حج، اللہ کو راضی کرنا، نمازیں پڑھنا، تو یہ آپ کا عمل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور اگر مین مقصد جو ہے وہ کیا ہے، بنیادی طور پہ جو آپ تیار ہوئے ہیں اس کام کے لیے، بنیادی طور پہ جو تیار ہوئے ہیں وہ کیا تھا؟ مال بڑا ملنے والا ہے جی، اور ساتھ چلو ٹھیک ہے جی نمازیں بھی پڑھ لیں گے جی اسی بہانے، لیکن مین آپ کی نیت کیا ہے؟ مال۔ تو پھر آپ کا یہ حج کیسا ہے؟ پھر یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا قول۔ مجھے امید ہے کہ تیسرا قول آپ سمجھ گئے علماء کرام۔ چلیں گے چوتھے نمبر پہ، دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل میں غالب ارادہ کیا ہے۔ آپ کے دل میں غالب ارادہ کیا ہے؟ کون سی چیز آپ کے دل پہ چھائی ہوئی ہے؟ اس عمل کے ذریعے آپ کے دل پہ اللہ کی رضا چھائی ہوئی ہے یا دنیا چھائی ہوئی ہے؟ کیا فرق ہے تیسرے قول میں چوتھے قول میں؟ تیسرے اور چوتھے قول میں فرق یہ ہے کہ تیسرے قول میں یہ تھا کہ جب آغاز ہوا تھا آپ نے ہاں کی تھی کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں آپ کی طرف سے حج کرنے کے لیے، آپ کے ابو کی طرف سے حج کرنے کے لیے، اس وقت جب آپ نے موافقت کی تھی تو اس وقت کیا تھا مقصد آپ کا؟ اس وقت آپ کا مقصد کیا تھا؟ وجہ کیا بنی راضی ہونے کی کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کسی کی طرف سے؟ وجہ کیا بنی تھی؟ سبب کیا بنا تھا؟ باعث کیا تھا اس کا؟ اور چوتھے قول میں یہ ہے کہ اس وقت وجہ جو بھی تھی، اب آپ کے دل پہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ کون سی چیز چھائی ہوئی ہے آپ کے دل کے اوپر؟ یعنی کہ آپ کے دل پہ اب یہ چیز چھائی ہوئی ہے کہ میں جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں، پرسوں ہم نکل رہے ہیں جی، اور جناب بڑا دل میں ہے کہ اللہ مجھے موقع دے گا وہاں پہ دعائیں کرنے کا، طواف کرنے کا، میرے ہر قدم کے بدلے میں میرے گناہ معاف ہوں گے، مجھے نیکیاں ملیں گی وغیرہ، یہ چیز چھائی ہوئی ہے یا پیسہ ہی پیسہ چھایا ہوا ہے؟ کیا چیز چھائی ہوئی ہے آپ کے دل پہ؟ غالب کیا ہے؟ غلبہ کس چیز کا ہے؟ تو یہ 4 اقوال ہیں۔ یہ کتنے اقوال ہیں جی؟ 4۔ تو اب ان میں سے درست رائے کیا ہے؟ تو اس میں تفصیل ہے، راجح قول میں کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ اس میں راجح قول میں تفصیل میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ عمل جس سے آپ اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں اور دنیا بھی چاہتے ہیں، اس میں اللہ نے دنیا کے ارادے کی اجازت دی ہے، اس میں اللہ نے دنیا کے ارادے کی اجازت دی ہے، تو یہ عمل آپ کا ٹھیک ہے۔ اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ آپ اس عمل سے دنیا کی نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ شخص جو حج کے لیے جا رہا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ حج بھی کروں گا اور کاروبار بھی کروں گا،
تو یہاں پہ اللہ نے اجازت دی نا دنیا کمانے کی، تو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، دونوں کام دونوں نیتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ ایسے ہی صلہ رحمی، دوسری مثال دے رہا ہوں، صلہ رحمی، خود شریعت کہہ رہی ہے کہ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کا مال بھی بڑھے گا، عمر میں بھی برکت پڑے گی۔ تو آپ صلہ رحمی اس لیے بھی کریں کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور ساتھ دل میں یہ بھی ہے کہ میرا رزق بڑھے گا، میری عمر میں برکت پڑے گی، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں نیتیں ٹھیک ہیں۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں۔ تیسری مثال، آپ میدان جنگ میں کسی کافر کو قتل کرتے ہیں اور ارادہ کیا ہے، اللہ بھی راضی ہوگا اور مجھے اس کا مال بھی ملے گا جس کو میں قتل کر رہا ہوں، سلب جس کو کہتے ہیں۔ حدیث ہے نا، آپ جانتے ہیں علماء کرام حدیث، کہ جو کسی کافر کو قتل کرے، جس کافر کو قتل کیا ہے اس کا جو ذاتی مال ہے، اس کی جیب میں جو پیسے ہیں، اس نے جو ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، جو اس نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، جو اس کی تلوار ہے، وہ کس کو ملے گی؟ قتل کرنے والے کو ملے گی۔ تو آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کافر کو مار رہا ہوں، میدان جنگ ہے، جنگ تو جاری ہو رہی ہے، مسلمان کافر آمنے سامنے کھڑے ہیں، یعنی کہ جو کافر جو ہے امن و امان کے ساتھ ہے، اس کو نہیں قتل کرنا، ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ ہماری باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، جس کو حربی کافر کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو قتل کر رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ اللہ اجر و ثواب بھی دے گا اور ساتھ اس کا جو مال ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا، تو ان دو نیتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے جو کسی کافر کو قتل کرے گا تو قاتل کو اس مقتول کا ساز و سامان ملے گا۔ دوسرا پوائنٹ کہ آپ دینی عمل سے اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں اور دنیاوی فائدہ بھی چاہتے ہیں۔ وہ دنیاوی فائدہ آپ نیت کریں نہ کریں ملے گا، لازمی طور پہ ملے گا۔ تو یہاں پہ دنیاوی فائدے کی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال وہی ہے کہ وضو کرتا ہے آدمی اللہ کی رضا کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ گرمی دور ہو جائے گی، پسینہ دور ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دنیا کی نیت نہ بھی کریں، دنیا وہ ملنی ہے۔ جب آپ وضو کریں گے، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے، تو پسینہ دور ہونا ہی ہونا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہ دینی عمل، اس میں آپ کی اصلی نیت جو ہے وہ دنیا ہے۔ اصلی نیت کیا ہے؟ دنیا۔ اور اگر دنیا نہ ملنے والی ہوتی تو آپ نے عمل کرنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ باطل ہے۔ اس کی مثال دوسرے کی طرف سے حج کرنا، اور اصلی نیت کیا ہے؟ دنیا۔ کسی اور کی طرف سے حج کرنا اور اصلی نیت کیا ہے؟ دنیا۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اصلی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اور دنیا جو ہے وہ مین مقصود نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل باطل نہیں ہوگا۔
اور ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر آپ نیک عمل سے دنیا کی نیت بھی کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اس دنیا سے مجھے مزید نیک اعمال کرنے میں مدد ملے گی، تو انشاءاللہ یہ خیر ہے، یہ خیر کی نیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خیر کی نیت ہے۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی دینی ادارے میں پڑھا رہے ہیں اور وہاں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ مجھے سیلری ملے گی، اور مقصد کیا ہے کہ اس سیلری کے ذریعے مجھے دینی فیلڈ میں رہنے کا موقع ملے گا، میں یعنی کہ دینی ادارہ میں ہی پڑھاتا رہوں گا، مجھے چھوڑنا نہیں پڑے گا، مجھے اس کو چھوڑ کے کسی فیکٹری میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ مجھے مدد ملے گی، میں کبھی احادیث پڑھاؤں گا، کبھی تفسیر پڑھاؤں گا، کبھی میں ترجمہ قرآن پڑھاؤں گا، نیک اعمال کرنے میں مجھے مدد ملے گی، تو انشاءاللہ یہ نیت اچھی ہے، یہ بری نہیں ہے۔ اب آئیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف۔ تو کیا کہا تھا جی؟ باب کیا تھا ہمارا؟ کہیں بھول تو نہیں گیا باب کیا ہمارا؟ باب من الشرک، باب کیا ہے؟ شرک میں سے ہے ارادۃ الانسان بعملہ دنیا، کہ انسان ارادہ کرے اپنے عمل کے ذریعے کس چیز کا؟ دنیا کا۔ تو یہ اگر مسلمان ہے تو شرک کون سا ہوگا؟ شرک اصغر ہوگا، شرک اکبر نہیں ہوگا، اور یہ بھی تب جب یہی اس کا مین مقصود ہو۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، کس کی؟ دنیاوی زندگی کی۔ کس چیز کے ذریعے؟ نیک اعمال کے ذریعے، دینی اعمال کے ذریعے۔ سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، کس کے ذریعے؟ دینی اعمال کے ذریعے۔ تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم پورا دیں گے الیہم، ان کو، کن کو؟ جو دینی اعمال کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا چاہتے ہیں، ہم پورا دیں گے ان کو اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی کہ ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس میں، کس میں؟ دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان سے اس معاملے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت مزید جاری رکھنے سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو، ان کی جو انہوں نے دینی عمل کیا ہے، اور نیت کیا تھی؟ دنیا، نیت کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کو ان کا بدلہ دیں گے۔ یہ جو اللہ بدلہ دیں گے، یہ ان کا حق بنتا ہے یا اللہ کا فضل و کرم ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، ان کا حق نہیں بنتا۔ کیوں حق نہیں بنتا؟ کیونکہ ان کی تو نیت ہی بری تھی، وہ تو اجر و ثواب کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ جب انہوں نے نیت کر لی صرف دنیا کی، تو وہ اجر و ثواب کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ پھر بھی ان کو دنیا میں اجر و ثواب دے گا، دنیا میں۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، ورنہ وہ حقدار ہیں کس کے؟ گناہ کے، سزا کے۔ امام صاحب کہتے ہیں الآیتینی، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16، ان دونوں کو آپ مکمل کر لیں تو کیسے آیت جی؟ کہ وہم فیہا لا یبخسون، اور ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ آگے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے سوائے آگ کے۔ دنیا میں ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ مل گیا، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف آگ، جہنم کی آگ۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے
وہ اعمال جو انہوں نے کیے، فیہا اس دنیا میں، وباطل اور باطل ہو جائے گا ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ان کے لیے آگ ہی آگ ہے، جہنم ہی جہنم ہے، تو یہ گفتگو ہو رہی ہے ان کے بارے میں جو دینی اعمال سے صرف دنیا چاہتے ہیں۔ تمام دینی اعمال سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف دنیا۔ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی کہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے مسلمان کا، جو کبھی کسی دینی عمل پہ دنیا کی نیت کر بیٹھتا ہے تو وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور بالآخر وہاں سے نکال لیا جائے گا، اور ضروری نہیں کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ اس کی وعید ہے، یہ اس کی سزا بنتی ہے۔ ممکن اللہ دے، ممکن اللہ معاف کر دے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ کافر اگر دنیا میں دینی اعمال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، فقیروں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم ان کو پورا پورا ان کا بدلہ دیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، کیا یہ مطلق اعلان ہے یا مقید ہے؟ جی علماء کرام، یہ مطلق اعلان ہے کہ اس میں کوئی قید ہے، کچھ شرائط ہیں؟ یہ مقید اعلان ہے، مطلق نہیں ہے، یہ مقید اعلان ہے۔ اس کی قید کہاں پہ آئی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18، آیت نمبر 18 من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ من کان یرید العاجلۃ، جو کیا چاہتا ہے؟ دنیا۔ العاجلہ سے مراد کیا جی؟ دنیا۔ من کان یرید العاجلہ، جو دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو جلدی دے دیں گے۔ عجلنا لہ، ہم اس کو جلدی دے دیں گے، فیہا، اس میں، کس میں؟ دنیا میں۔ کیا دیں گے؟ ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے۔ یہ اب قیدیں آگی، دو قیدیں، کہ جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے صرف دنیا کے لیے، ان کو ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ملے گا اگر اللہ چاہے گا۔ جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا، اور جس کو دے گا اس کو جتنا چاہے گا دے گا، جتنا چاہے گا نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ دینی اعمال جو صرف دنیا کی خاطر کیے گئے، اور عام طور پہ یہ گفتگو کافروں کے بارے میں ہوتی ہے، عام طور پہ گفتگو کن کے بارے میں ہوتی ہے؟ کافروں کے بارے میں، کہ وہ کافر جنہوں نے دینی اعمال سر انجام دیے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے، اور ممکن ہے کہ نہ دے، اور جس کو دے اس کو جتنا چاہے گا دے گا، جتنا چاہے گا نہیں دے گا۔ تو یہ قید آ گئی۔ اس کے بعد حدیث ہے فی صحیح، صحیح میں ہے، صحیح کون سی؟ صحیح بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار، دینار کا پجاری، عبد پوجنے والا، عبادت کرنے والا، کس کی عبادت کرنے والا؟ دینار کی، اور آج کے زمانے میں ڈالر کی، پاؤنڈ کی، روپے کی، پیسے کی۔ تو دینار کا پجاری، دینار کو پوجنے والا، تعیسہ، اس کا کیا معنی ہوگا جی؟ تعیسہ، اس کا ایک معنی ہوتا ہے دور ہوا، دوسرا معنی یہ ہے کہ چہرے کے بال گرا، تیسرا معنی اس کا ہو سکتا ہے محروم ہوا، یعنی کہ ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ تعیسہ یہاں پہ یہ خبر دی جا رہی ہے یا بدعا دی جا رہی ہے؟
تو دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. یعنی کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں جو دنیا کا بھوکا ہے، دینار کا بھوکا ہے، دینار کی پوجا کرنے والا ہے، خبر دے رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، وہ ہلاک ہوگا، وہ چہرے کے بل گرے گا، وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ خبر نہیں دے رہے، آپ بدعا دے رہے ہیں اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صرف دنیا کا بھوکا ہے، دینار کی پوجا کرنے والا ہے، وہ ہلاک ہو، وہ چہرے کے بال گرے، وہ اجر و ثواب سے محروم رہے. تعیس عبد الدرہم، درہم کی پوجا کرنے والا کیا ہو، چہرے کے بال گرے، ہلاک ہو، دور ہو. یا آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ چہرے کے بال گرے گا، محروم ہوگا، ہلاک ہوگا، دور ہوگا. دینار اور درہم میں کیا فرق ہے جی؟ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، سونے کی کرنسی کو، اور درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، چاندی کی کرنسی کو. تعیس عبد الخمیسہ، فرمایا ہلاک ہو عبد، پجاری، پوجا کرنے والا، الخمیسہ، چادر کی، کپڑوں کی. تعیس عبد الخمیلہ، ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو کون؟ کمبل کی پوجا کرنے والا. کیا مطلب ہے جی؟ ان کو دینار اور درہم کا بندہ کیوں کہا گیا؟ دینار، درہم اور کپڑوں کا پجاری کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ دینی اعمال سے کیا ارادہ کرتے ہیں؟ صرف دنیا کا. یعنی کہ دینی اعمال کریں بھی تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا ملے؟ دنیا ملے. نماز پڑھیں تو دنیا ملے، جہاد کریں تو دنیا ملے. دنیا چھائی ہوئی ہے ان کے اوپر. تو گویا کہ یہ پجاری بن چکے ہیں کس کے؟ دنیا کے. اس کی وضاحت کر رہے ہیں آپ ان کے پجاری ہونے کی، دینار اور درہم کے پجاری ہونے کی، کہ ان اعطی رضیہ، یہ تفسیر ہے، یہ وضاحت ہے. اگر اس کو دیا جائے تو راضی ہے. کیا دی جائے؟ دنیا. وَإِن لَّمْ يُؤْتَ، اور اگر دنیا نہ دی جائے، سخیتا، تو کیا ہے؟ ناراض ہے. دینی اعمال اور چاہتا کیا اس کے اوپر؟ دنیا. اور دنیا اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اگر مل جائے تو راضی ہے، نہ ملے تو ناراض ہے. تعیسہ وانتکس، یہ ہلاک ہو، وانتکسہ، اور سر کے بال گرے. وَإِذَا شِيكَ، اور جب اسے کانٹا چبھے، فلن تقش، تو وہ کانٹا نہ نکلے. یعنی کہ اس کو کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو اس کے کانٹے کو نکالے، کیونکہ اتنا حقیر انسان ہے کہ دینی اعمال اور مقصد اس کا صرف اور صرف دنیا، دنیا کا پجاری، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. طوبیٰ لعبد، سعادت ہے. طوبیٰ لعبد، طوبیٰ کی تفسیر کی جاتی ہے جنت ہے، اور زیادہ واضح قول جو کیا ہوگا؟ طوبیٰ سعادت ہے. سعادت ہے، خوشبختی ہے، لعبد، اس بندے کے لیے، آخذ، جو پکڑے ہوئے ہے، بعنان فرسہ، اپنے گھوڑے کی بھاگ، لگام، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں. پہلا آدمی کیا تھا؟ وہ دنیا کا بھوکا ہے، اور یہ دوسرا آدمی آخرت چاہتا ہے. تو سعادت ہے اس آدمی کے لیے جو پکڑے ہوئے اپنے گھوڑے کی بھاگ کو، لگام کو، اللہ کے راستے میں.
اشیاط رأسہ، اس کا سر پراگندہ ہے. دھیان جنت پہ، دھیان اللہ کی طرف، دنیا کی اسے فکر نہیں ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے. سر کے بال پراگندہ ہیں، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مغبرۃ قدماہ، اس کے پاؤں غبار آلود ہیں، پاؤں پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا دنیا کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے. اس کا دھیان کس کی طرف ہے؟ صرف اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی طرف. ان کان فی الحراستی، کان فی الحراستی، اگر وہ پہرے میں ہے، اس کی ڈیوٹی لگی پہرا دینے کی. باقی لوگ جو کیا کریں گے جی؟ آرام کریں گے، سوئیں گے، کھانا کھائیں گے، تو نے پہرا دینا ہے جی. اگر وہ پہرے میں ہے تو کان فی الحراستی، وہ پہرے میں ہے، یعنی کہ اگر اس کی ڈیوٹی پہلے پہ لگا دی گئی ہے تو پہرا دے رہا ہے بڑی خوشی سے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر وہ لشکر کے، فوج کے پچھلے حصے میں ہے تو پچھلے حصے میں ہے، وہاں پہ کھڑا ہے. جدھر بھیج دیا، جہاں اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی، کمانڈر نے جہاں ڈیوٹی لگا دی، وہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی. اسے پرواہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، جنت کو لینے کی، جہنم کی آگ سے بچنے کی. ان استاذن، اگر وہ اجازت مانگے تو لم یؤذن لہ، اس کو اجازت نہ دی جائے. یعنی کہ اس نے اپنے من کو مارا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے کیا ہوا ہے، اہمیت اس کو دی نہیں جاتی، لوگ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جب کہ وہ ہر ڈیوٹی جو اس کو دی جائے ذمہ داری سے ادا کرتا ہے. اور چونکہ اس کی نگاہ اللہ پہ ہے، اس لیے وہ چھٹی مانگتا ہے تو اس کو چھٹی نہیں ملتی، تو پھر بھی وہ راضی ہے، پھر بھی راضی ہے. وَإِن شَفَا، اگر وہ سفارش کرے تو لم یشفع، اس کی سفارش قبول نہ کی جائے. یہ صورتحال ہے اس کی، کوئی اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو شاباش نہیں دیتا، اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ اس کی سفارش مان لی جائے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ راضی ہے. اور پہلا بندہ، مال ملے تو راضی، نہ ملے تو ناراض. تو پہلا جو ہے وہ دنیا کا طالب، نیک اعمال سے کیا، دنیاوی دینی اعمال سے کیا چاہتا ہے؟ دنیا. اور دوسرا جو ہے وہ دینی اعمال سے کیا چاہتا ہے؟ دین، اللہ کی رضا، جنت، جہنم کی آگ سے بچنا. تو اس کی تعریف کی گئی ہے. کس کی تعریف کی گئی ہے؟ جو دینی اعمال سے ارادہ کس کا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ کی محبت پانے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، آخرت کا. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 2887، 2887. اس باب کی آیت اور احادیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے، اس میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا احکام ہیں. الاولا، پہلا مسئلہ کہ ارادۃ الانسان الدنیا بعمل الآخرہ، کہ انسان دنیا کا ارادہ کر لیتا ہے آخرت کے عمل سے. عمل آخرت والا، نماز والا، روزے والا، قرآن کی تلاوت والا، اور ارادہ کس کا کر لیتا ہے؟ دنیا کا، یعنی کہ یہ چیز دنیا میں پائی جاتی ہے. ایسے لوگ موجود ہیں اور ان کا یہ عمل کیا؟ قابل مذمت ہے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر آیت ہود، سورہ ہود کی آیت کی تفسیر معلوم ہوئی، بلکہ ہم کہیں گے سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تفسیر معلوم ہوئی، آیت نمبر 15 بھی، آیت نمبر 16 بھی. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، تسمیۃ الانسان المسلم عبد الدینار والدرہم والخمیسہ، کہ مسلمان انسان کے بارے میں یہ کہنا، کیا کہنا؟ کہ عبد الدیناری، وہ دینار کا پجاری ہے، وہ درہم کا پجاری ہے، وہ چادر کپڑے کا پجاری ہے.
یعنی کہ اس حدیث میں مسلمان انسان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ کوئی مسلمان ایسا بھی ہوتا ہے جو دینار و درہم دنیا کا پجاری ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دینی اعمال سے دنیا چاہتے ہیں اور اس حد تک دنیا ان پہ چھائی ہوتی ہے کہ ان کو شریعت نے درہم و دینار کا پجاری قرار دیا ہے. آج کی زبان میں ڈالر، پاؤنڈ اور روپے کا پجاری قرار دیا ہے. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، تفسیر ذالک، اس کی تفسیر بھی آئی ہے، اس کی وضاحت بھی آئی ہے. کس چیز کی وضاحت؟ کہ ایک انسان دینار کا پجاری ہے، بندہ ہے، درہم کا بندہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا پجاری، درہم کا پجاری، کپڑے کا پجاری. تفسیر ذالک، اس کی وضاحت آئی ہے. وضاحت خود اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بِأَنَّهُ، کہ بے شک وہ ان اعطی راضیہ، کہ اگر اس کو دنیا دی جائے تو وہ راضی ہے. اعمال آخرت والے، اس پہ اگر دنیا دی جائے تو راضی ہے. وَإِن لَّمْ يُعْطَ، اور اگر دنیا نہ دی جائے تو ساخطہ، وہ کیا ہے؟ ناراض ہے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ تعیسہ، ایسا شخص کیا ہو؟ تعیسہ، چہرے کے بال گرے، وانتکسا، سر کے بال گرے. یعنی کہ یہ فرق ہے تعیسہ انتکسا میں. تعیسہ چہرے کے بال گرے اور وانتکسا سر کے بال گرے. تو گویا کہ یہ آدمی اس قدر حقیر آدمی ہے، اس قدر قابل مذمت انسان ہے کہ اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ چہرے کے بال گرے، سر کے بال گرے. السادسہ، چھٹا مسئلہ، قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ، کہ اگر اسے کانٹا چبھے تو اس کا کانٹا نہ نکلے، ان کے کانٹا نکالنے والا اس کو کوئی نہ ملے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعمال آخرت والے، جنت لینے والے، اور آپ ان سے صرف دنیا کی نیت کیے ہوئے ہیں، حقیر دنیا، ذلیل دنیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے ذلیل انسان ہیں کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چبھے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ملے. یہ الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. السابعہ، ساتواں مسئلہ، الثناء علی المجاہد الموصوف بتلک الصفات، تعریف کی گئی ہے اس مجاہد کی جو متصف ہے ان صفات کے ساتھ. کون سی صفات؟ جن کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے. کیا تذکرہ آیا ہے جی؟ کہ وہ شخص جس نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اللہ کی راہ میں، اپنی اسے ہوش نہیں ہے، سر اس کے کیا ہے؟ سر کے بال پراگندہ ہیں، پاؤں غبار آلود ہیں. اگر پہلے پہ ڈیوٹی لگا دی جائے تو وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اگر لشکر کے پچھلے حصے میں اس کو بھیج دیا جائے تو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہیں ملتی، کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور سفارش کرے اس کی صفات نہیں مانی جاتی، کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بہت عظیم ہے. یہ اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے؟ بہت عظیم ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ابھرے گا کہ آپ دین کے طالب علموں کی طرف آ جائیں، علماء کی طرف آ جائیں، قراء کی طرف آ جائیں، تو کون سا قاری پھر اچھا ہے؟ جس کو اہمیت دی جائے، دنیا میں مقام و مرتبہ دیا جائے، یا وہ جس کو کوئی شاباش دینے والا نہ ہو؟ کون سا اچھا ہے پھر؟ تو دین کا کام کرنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، شریعت کا علم لوگوں میں عام کرنے والے، اگر ان کو ان کی نیت ہے، ان کے ارادے ہیں کس کے؟ آخرت کے، جنت کے، اللہ کو راضی کرنے کے، آخرت میں شان اور مقام لینے کے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اہمیت دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے، تو اچھی چیز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر عزت نہ دی جائے پھر بھی وہ یہ کام کرتے رہیں تو یہ
وہ ہے جو اس حدیث میں آیا ہے۔ بڑا عظیم ہے یہ انسان کہ عزت ملتی نہیں ہے، شاباش ملتی نہیں ہے، پھر بھی وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ تو جو دین کا کام کرتا ہے اور اس کو دنیا میں عزت دی جاتی ہے، مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اگر اس کی نیت صاف ہے تو، بلکہ یہ اس میں آ جائے گا تلک عاجل بشرا المؤمن، یہ مومن کے لیے وہ خوشخبری ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں اسے مل رہی ہے، کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں دین کی وجہ سے، احترام دیتے ہیں اس کو دین کی وجہ سے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو دین کا کام کر رہا ہے، دین کا علم پھیلا رہا ہے، قرآن کی دولت لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، لیکن اس کے دل پہ، اس کی نیت پہ صرف دنیا چھائی ہوئی ہے، اور وہ درم و دینار کا غلام بن چکا ہے، ڈالر اور پاؤنڈ کا غلام بن چکا ہے، روپے پیسے کا غلام بن چکا ہے۔ یہ آدمی جو ہے اس کا معاملہ خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو نیک اعمال، دینی اعمال بجا لاتے ہیں، اور نیت کیا ہوتی ہے آخرت، نیت کیا ہوتی ہے جنت، نیت کیا ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا محبوب بننا، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے جن کے دلوں پہ، جن کے ارادوں پہ دنیا چھائی ہوتی ہے، دنیا کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم دینی اعمال سر انجام دیں اور پھر آخرت میں کچھ نہ ملے بلکہ سزا ملے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے اور ہمیں معاف کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔